باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، ایک بار پھر سے آپ سبوں کو آوے ماریا کیتھلک ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا ہوسٹ فادر کامران یونس آج پھر آپ کے لیے بلاہٹ اور خدمت کا ایک خوبصورت پروگرام لے کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کریں، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کے پلیٹ فارم کا، اسٹوڈیو کا، کہ جو ہمیں یہ موقع عطا فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے بلاہٹ کی کہانی سن سکیں، اور سب سے بڑھ کے خدا کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم بلاہٹ کے یہ واقعات آپ تک پہنچا سکیں، اور اس سب چیزوں کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے چوپانے اعلیٰ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کو، کہ جن کی وساطت سے یہ سارا کا سارا پروگرام ارینج ہوتا ہے، یہ سیٹ ارینج ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈیو ارینج ہوا ہے۔ تو ہم بشپ جی کے بھی نہایت دل سے مشکور ہیں۔ آج میں جس ہستی کے بارے میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے والا ہوں، یا جن کے بارے میں ہم لوگ آج آپ کو متعارف کروائیں گے، وہ ہستی نہایت ہی خدا کے قریب ہیں، اور بلاہٹ کو بڑی قریب سے انہوں نے پرکھا ہے، کیونکہ بلاہٹ در حقیقت خدا کا تحفہ ہے، اور بلاہٹ نبیوں کی بھی ہوئی، پیغمبروں کی بھی ہوئی، شاگردوں کی بھی ہوئی۔ جس کسی نے خدا کی آواز کو پہچانا اور سنا، وہ خدا کی طرف مسرور ہو گیا۔ اور کلام میں اس قسم کے بہت سے حوالے ملتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے لیے مکمل طور پہ وقف کی، اور آج ایسی ہی ایک خوبصورت بلاہٹ کی کہانی بانٹنے کے لیے ہمارے سیٹ پہ آج نہایت محترم، خدا میں مسرور، خدا کے ساتھ وابستہ ہمارے ریورنڈ سسٹر سونیا موجود ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ انہیں اپنے آج سیٹ پہ دعوت دوں، میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی ان کی زندگی کے حوالے سے حالات دیکھیں، ان کے زندگی میں کہاں کہاں پہ انہوں نے کام کیا، وہ جھلکیاں دیکھتے ہیں اور سسٹر جی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، ہم آپ کو اور انتظار نہیں کرواتے، ہمارے درمیان ریورنڈ سسٹر سونیا موجود ہیں ہمارے آج آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کے سیٹ پر۔ سسٹر جی، آپ کو آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کے سیٹ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس بلاہٹ اور خدمت کے پروگرام کو دیا۔ تھینک یو فادر جی، مجھے یہاں آوے ماریا چینل کیتھلک چینل پہ بلانے کے لیے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں آپ سب کے ساتھ اور اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی بلاہٹ کی سٹوری جو ہے وہ شیئر کرنے کو جا رہی ہوں۔ یقیناً یہ آپ کی بلاہٹ کی کہانی بہت سے نوجوانوں کے لیے تقویت کا باعث ہوگی، بلاہٹ کو پہچاننے کا وسیلہ بنے گی۔ تو سسٹر جی، میں وقت کو بچاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، اور کہاں پہ آپ کی پرورش ہوئی؟ آپ نے تھوڑے آباء و اجداد کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے۔ میرا تعلق ملتان ڈائسس سے ہے، اور میری فیملی میں 11 بہن بھائی ہیں، اور میرا تعلق جو ہے وہ سب سے چھوٹی ہوں میں اپنے گھر میں۔ یہ بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا، اگر پرانے وقتوں میں دیکھا جائے تو خاندانوں میں اولاد زیادہ ہوتی تھی، اور پھر لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ضرور اس خاندان میں سے خدا کے لیے بھی تحفہ دیا جائے، اور سب سے
چھوٹے ہونے کے ناطے خداوند کے سپرد سسٹر جی کو پیش کیا، تو یہ واقعی سسٹر جی کلیسیا کے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ آپ کو خدا نے چنا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ یہ تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم 269 چک وہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد ملتان شہر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے دنیا پور کہا جاتا ہے، وہاں ہم شفٹ ہوئے اور وہاں سے میں نے اپنی میٹرک جو ہے وہ مکمل کی۔ اچھا، تو میٹرک کے بعد آپ نے بلاہٹ کو محسوس کیا یا بلاہٹ جو ہے وہ بچپن سے تھی؟ اور یہ بلاہٹ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ ہمارے جو نوجوان ہیں یہ سوال جب آتا ہے تو اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ بلاہٹ کو پہچاننا کیسے ہے۔ تو یقیناً آپ کس بلاہٹ کی کہانی سے وہ بھی پہچانیں گے کہ ان کو خدا کی آواز کیسے آ سکتی ہے۔ ایکچولی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میری بلاہٹ جو ہے وہ میری فیملی کی طرف سے آئی، کیونکہ میں جب بہت چھوٹی تھی تب میری امی نے جو ہے مجھے خداوند کی نظر کیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری فیملی کا اور خاص طور پر میری امی کا میری بلاہٹ کو پروان چڑھانے میں بہت حصہ ہے۔ اور جب میں میٹرک میں تھی تب میرے اندر یہ شعور، میں کہہ سکتی ہوں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں جو ہے سسٹرز فادرز کی زندگی کو دیکھوں اور دیکھوں آیا کہ وہ کیسے زندگی اپنی گزارتے ہیں۔ پھر میں نے کراچی سے اپنی انٹر کمپلیٹ کی اور 2008 میں نے جو ہے دختران پالوس کی جماعت میں جو ہے وہ پہلا قدم اپنا رکھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر جماعتیں تو بہت ساری ہیں، لائک کانگریگیشنز جو ہے اس میں بہت ساری ہیں، پریزنٹیشن کانوینٹ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری ایف ایم سسٹرز بھی ہیں، ڈومنیکنز بھی ہیں۔ تو آپ کا دختران پالوس کی طرف آنے کا یہ شعور آپ نے کہاں سے پایا کہ کیسے محسوس ہوا کہ مجھے اسی جماعت میں جانا ہے؟ مجھے شروع میں کسی بھی جماعت کا پتہ نہیں تھا، لیکن کراچی میں اپنے پیرش پریسٹ فادر ریچرڈ جو ہیں ان سے ایک دفعہ میں نے ذکر کیا کہ میں سسٹرز بننا چاہتی ہوں، سسٹرز کی جماعت میں جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا ڈاٹرز آف سینٹ پال کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صدر میں سسٹرز جو ہیں وہ کتابیں بیچتی ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کا مشن بہت اچھا ہے۔ تو پھر میں نے فادر کی نصیحت کو اپنے اس کو قبول کیا اور میں سسٹرز کے پاس گئی کراچی میں، صدر میں۔ وہاں میں نے سسٹرز کے مشن کو دیکھا صدر میں، اور بک سینٹر پہ گئی تو مجھے دختران پالوس کا جو مشن ہے اس نے بہت اٹریکٹ کیا۔ اچھا سسٹر جی، یہ نا آپ نے کہا کہ فادر نے کہا کہ وہ سسٹرز جو ہے کتابیں بیچتی ہیں یا بک سینٹر ہے، تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کیجئے، کیونکہ بک سینٹر جو ہیں وہ تو باہر دوسری تعلیم کے لیے بھی وہ کتابیں اور سارا کچھ کاپیز وغیرہ سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ آپ کے جو بک سینٹر ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ دختران پالوس کا یہ جو بک سینٹر ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ ہمارا جو بک سینٹر جو ہے وہ ہمارا ایک مشن ہے، یہ ایک خاص اور ایک بہت اہم بک سینٹر ہے۔ ہمارے فاؤنڈر جو ہیں فادر جیمس سیلبریو نے، وہ کہتے ہیں کہ پولائن بک سینٹر جو ہے وہ ایک پلپٹ ہے، وہ پلپٹ کی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے تمام ڈاٹرز آف سینٹ پال ان آل اوور دا ورلڈ یہ جو ہے خدا یسوع مسیح کے کلام کو جو ہے ڈفرینٹ مٹیریل سے، کلام پاک سے اور ریلیجس آرٹیکل سے جو ہے وہ دوسروں تک لے کے جاتی ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، دیکھ سکتے، تو وہ جو ہے وہ سن کے سیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام کو۔ تو یہ ہمارے بک سینٹر کی خاصیت ہے، اور یہ ہمارا مین مشن ہے جہاں سے ہم جو ہے خدا کا کلام جو ہے وہ دوسروں تک لے کے جاتے ہیں۔ بہت اچھے سسٹر جی، میں نے بھی اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ ناظرین سسٹرز کے جو بک سینٹر ہے یہ خالی کتابوں پر مبنی نہیں ہے، اس کے اندر وہ کتابیں ملتی ہیں جو ہمیں یسوع کے بارے میں تعلیمات دیتی ہیں، جو ہمیں چرچ کے بارے میں تعلیمات دیتی ہیں، اور ان سب سے ہٹ کے جو ہم اپنے گھروں میں بعض اوقات صلیب لگانے کا شوق رکھتے ہیں، مسیح تصویریں لگانے کا شوق رکھتے ہیں، کیلنڈر لگانے کا شوق رکھتے ہیں، تو سسٹرز کے بک سینٹر پہ ہر ایک چیز جو مسیح سے جڑی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکتی ہے۔ تو یہی ان کا خاص مقصد ہے۔ سسٹر جی نے پلپٹ کا لفظ استعمال کیا، یعنی پالوس رسول بھی یسوع مسیح کی منادی کیا کرتے تھے، تو یہ اپنے انداز میں پالوس رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سسٹر جی، آپ کی کہانی بہت دلچسپ ہے کہ کیسے آپ کی والدہ نے آپ کو اس بلاہٹ تک جو ہے پروان چڑھایا، انہوں نے آپ
کو خداوند کے سپرد پیش کیا ہے تو یقیناً آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوں گے جس میں آپ نے بار بار محسوس کیا ہوگا کہ خاندان کی آپ کے بلاہٹ میں بہت بڑا کردار ہے. جی. تو آپ خاندانوں کے اس سال میں آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ بلاہٹ کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ ہمارے نوجوان جو آج کل اتنے ایڈوانس دور میں ہیں، اس دور میں زیادہ تر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہو تو موبائل سے اپنی آنکھ کھولتا ہے. جی. ٹھیک ہے، اور آج کل ٹیکنالوجیز کے دور میں اعلیٰ تعلیم جو ہے اس میں بلاہٹ کو کوئی نوجوان کیسے پہچان سکتا ہے؟ تھوڑا سا خاندانی طور پہ اس کو ہمارے لیے بیان کر سکتی ہیں آپ کہ آپ نے جیسے بلاہٹ کو محسوس کیا تو خاندان کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ میری بلاہٹ جو ہے وہ میرے خاندان سے شروع ہوئی، تو میں کہتی ہوں کہ خاندان جو ہے ہماری زندگی میں اس کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور خاندان ہی جو پہلی درسگاہ ہے جہاں سے ہم وہ سیکھتے ہیں. بے شک بے شک. ہاں جی. تو اگر ہمارا مسیحی خاندان، ہمارا جو ہے خاندان مضبوط ہے مسیحی ایمان میں، تو اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے بچے کو فادر سسٹرز کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں اگر خاندان چاہے تو وہاں سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ریلیجس لائف کی طرف یا پریسٹی لائف کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک سسٹر جی نے بالکل بجا فرمایا ہے. خاندان بہت بڑا کردار نبھاتے ہیں بلاہٹ کو پرکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم فیملیز میں دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک چیز کی تاکید کی جاتی ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے نرس بننا ہے، یا اس نے انجینئر بننا ہے. بہت کم فیملیز ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے بچے نے فادر بننا ہے یا سسٹر بننا ہے. تو خاندان ہی میں اس بات کو بار بار بچوں تک پہنچایا جائے، چرچ لے کے جایا جائے، روز دعا کی جائے تو یہ بلاہٹ جو ہے پہچانی جاتی ہے. تو بلاہٹ کو پہچاننے کے لیے اپنی خاندانی دعا پہ آپ لوگوں نے بہت کام کرنا ہے. سسٹر جی آپ بھی ینگ ہیں اور نوجوان جو ہیں اب بہت بے راہ روی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ چرچ کی طرف بھی اتنا زیادہ رجحان نہیں ہوتا. تو آپ اپنے تجربے سے اور ینگ ہوتے ہوئے آپ ان نوجوانوں کو کچھ ایسے بات بتائیں کہ یہ محسوس کریں کہ چرچ ان کے لیے کتنا ضروری ہے اور خدا کی طرف آنا ان کے لیے کتنا لازمی ہے. آج کے جو نوجوان ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے خواب، ان کی خواہشات اور ان کے جو ہے وہ بہت ہائی ہیں، تو ان کا جو رجحان ہے چرچ سے وہ بہت ہٹ گیا ہے. تو میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم جو ہے اس کو سیکھیں، تاکہ جو ہے ہم یسوع کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھے مسیحی بن سکیں. بے شک بے شک، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہمارے بشپ صاحب کا بھی یہی خواب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر خاندان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اعلیٰ جو نشستیں ہیں اس پر بیٹھا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بلاہٹ کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں. اسی لیے آوے ماریا کیتھلک ٹی وی میں بلاہٹ اور خدمت کا یہ سیگمنٹ رکھا گیا ہے. وہ بلاہٹ کے لیے بھی نوجوانوں کو اور خاندانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بلاہٹ کے لیے بھی پیش کریں. تو سسٹر جی کی زندگی دیکھ لیں کیسے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ خدا کے حوالے کیا ہے. تو خدا کو اپنا آپ دے کے دیکھیں، آپ لوگ محسوس کریں گے کہ دنیاوی تعلیم ایک طرف اور خدا کے ساتھ میں جو رشتہ بن جاتا ہے اس کے اندر جو برکت ہے، اس کے اندر جو لطف ہے وہ ہمیں شاید دنیا سے نہ حاصل ہو سکے. سسٹر جی آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے. بہت ساری باتیں آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے بتا رہی ہیں. تو میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ یہ پروگرام ختم ہو، لیکن ہمارے پروگرام کا ایک فکس ٹائم ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ خاندانوں کے سال میں خاندانوں کے لیے چند الفاظ کہیں کہ خاندانی زندگی جو ہے وہ اس خاندانوں کے سال میں کیا کر سکتی ہے. خاندان جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ایک مسیحی خاندان بننا ہم بن سکتے ہیں. وہ مسیحی خاندان کی مثال جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے، جس طرح مقدسہ مریم جو تھی وہ ایک مثالی ماں تھی خدا یسوع مسیح کے لیے اور حضرت یوسف کے لیے، اپنے شوہر کے لیے. تو
یہ خاندانی جو سال ہے جس کو اسلام آباد راولپنڈی نے جو مقرر کیا ہے اس سال کو، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سال میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور خدا یسوع مسیح، مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کی زندگی کو اپنائیں اور ان سے سیکھیں کہ کیسے وہ ایک مثالی خاندان بنے تھے۔ بالکل بالکل ٹھیک، ایسے ہی ہے۔ ہمارے لیے واقعی میں اس پاک خاندان سے بڑی مثال اور کوئی ہو نہیں سکتی، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہے، پیوستہ رہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کی بھی پرورش ایسے کی کہ وہ ہمارے سامنے ایسا ایک نمونہ ہے کہ جس کی باتیں سن کے ہم اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، اور پاک خاندان کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسے ہی پرورش کریں جیسے ماں مقدسہ مریم نے اور حضرت یوسف نے کی ہے۔ سسٹر جس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں، میں یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کی جماعت کو کوئی بچی جوائن کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس سوال کے ساتھ میں آپ تھوڑا سا یہ بھی بیان کریں کہ آپ کیا پروفیشن آپ کا کب ہوا اور آپ نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی لڑکی ہماری جماعت کو جوائن کرنا چاہتی ہے، اگر اس نے میٹرک کمپلیٹ کیا ہے تو وہ رابطہ کر سکتی ہے، جس کے لیے ہماری ڈفرینٹ سٹیز میں جو ہماری سسٹرز رسپانسیبل ہیں جو ووکیشن پروگرام کا کام کرتی ہیں، تو اگر کوئی ہماری جماعت میں آنا چاہتی ہیں تو وہ کنٹیکٹ کر سکتی ہیں، اور اگر کسی نے ایف اے کیا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ جی آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں، یہ آپ کی جماعت جو ہے کس کس شہر میں ہے پاکستان کے؟ ہمارے پاکستان میں 5 بڑے گھر ہیں، کراچی میں، راولپنڈی میں، لاہور میں اور فیصل آباد اور ملتان میں۔ اچھا، ان 5 ڈائسسز میں آپ پہ یہ مشن ہے، تو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کا پروفیشن کب ہوا؟ اور میں نے 2008 میں انٹری کی تھی اپنی جماعت میں، اور اس کے 5 سال بعد جو 2013 میں نے اپنا پہلا پروفیشن کیا تھا، اور 2022 میں پچھلے سال میں نے اپنا پرپیچول پروفیشن جو ہے جسے فائنل پروفیشن کہا جاتا ہے اس کو ختم کیا ہے۔ تو ابھی آپ مکمل سسٹر بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، چلیں خدا آپ کو بہت برکت دے۔ سسٹر جی ایک بار پھر سے تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ اتنا قیمتی وقت آپ نے عطا کیا اور اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمارے ناظرین کو آپ نے اپنی بلاہٹ کے بارے میں بتایا۔ یقیناً آپ کی زندگی سے، آپ کی باتوں سے ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بلاہٹ خدا کا تحفہ ہے، اسے پہچانیں اور پہچان کے خدا کو ہاں کہیے۔ ہاں کہنا بہت ضروری ہے۔ اگر صرف بلاہٹ کو پرکھنا اور اس کو پرکھ کے خدا کو جواب نہیں دینا، خدا سے یہ نہیں کہنا کہ میں حاضر ہوں، تو پھر ہم لوگ شاید خدا کے اس تحفے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ہمارے چوپانے اعلیٰ آرچ بشپ جوزف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے رہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے کہوں گا کہ ہمارے پروگرام کو ضرور دیکھیں، اپنے کومنٹس بھی دیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس کو شیئر بھی کریں۔ آپ کے ویوز، آپ کے کومنٹس جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کے کومنٹس سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں تاکہ وہ سیکھ کے اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔